السلام علیکم، ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں ارسلان دورانی. ناظرین سامعین، الیکشن جو ہیں ان میں اب کم ہی وقت رہ گیا، لیکن جو مختلف پارٹیز ہیں ان کی جانب سے ابھی بھی غیر یقینی صورتحال کا اظہار کیا جا رہا ہے. کیا صورتحال بننے جا رہی ہے؟ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ عبدالرحمان موجود ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. مجھے سب بتائیے گا کہ انسرٹینٹی بڑھتی جا رہی ہے. اب انتخابات میں چند ہی روز باقی، لیکن وہ جو گہما گہمی ہم دیکھتے ہیں انتخابات سے پہلے وہ نہیں ہے. کیا لگتا ہے آپ کو، ہو رہے ہیں انتخابات؟ ارسلان، انتخابات تو ہو رہے ہیں لیکن بے یقینی کی بات آپ کی ٹھیک ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے جب سے یہاں پر بائیکاٹ کی خبریں آ رہی ہیں تو اس کے بعد یہ بے یقینی میں مزید اضافہ ہوا. اور اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی بھی الزام لگا رہی ہے کہ یہاں پر پنجاب میں جہاں پر ان کی سیٹیں مضبوط تھیں وہاں پر تیر کا نشان واپس لے کر کوئی اور نشان دیا گیا. اور جب ان امیدواروں نے اپنے ٹکٹس کے حوالے سے بتایا کہ یہ ہم نے ٹکٹ جمع کروائے ہیں تو آر اوز نے معذرت کی اور کہا کہ اب جو بیلٹ پیپر ہے وہ چھپنے چلے گئے ہیں تو اب یہ نشان تبدیل نہیں ہو سکتا. اور یوں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ جن کے پاس ٹکٹس موجود ہیں وہ تیر کے نشان پر الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. دوسری جانب جو پنجاب کی یا پاکستان کی مقبول پارٹی پاکستان تحریک انصاف، اس کا جو نشان ہے بلے کا وہ ہٹا دیا گیا ہے. تو یوں جو دو بڑی پارٹیاں پنجاب میں غائب کرنے سے نون لیگ کے لیے جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ساری نون لیگ کے لیے ہے. باقی جتنی بھی پارٹیز موجود ہیں ان سب کے لیے کوئی بھی سپیس موجود نہیں ہے. پھر کیا یہ ون پارٹی الیکشن ہونے جا رہے ہیں؟ باقی پارٹیز کے اگر اس طرح سے بیہیو کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ، ان کو پورا وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے. اپنی پیپلز پارٹی کی مثال دی، چلو تحریک انصاف کی تو سمجھ میں آتی ہے، ان کو تو مائنس کرنے کے طریقہ کار جو ہے وہ اپنائے جا رہے ہیں، لیکن پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ کیا ون پارٹی صرف شو ہوگا کہ صرف مسلم لیگ نون کو ہی پلیٹ فارم دینا سارے کا سارا؟ ایگزیکٹلی پی ایم ایل این کا مقابلہ آزاد امیدواروں کے ساتھ ہے، کوئی بھی جیتتا ہے. یہی پاکستان تحریک انصاف بیٹھی سوچ رہی ہے کہ یہاں پر اگر یہ لوگ جیت جاتے ہیں اور آ کر جو ہماری پارٹی میں شامل نہیں ہوتے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے پریشر پر یہ واپس پی ایم ایل این میں چلے جاتے ہیں تو پھر تو ان کا بڑا نقصان ہو جائے گا اور الیکشن کو ایک قانونی حیثیت بھی مل جائے گی. اچھا، آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کی. اسٹیبلشمنٹ ابھی فی الحال چاہ کیا رہی ہے؟ مطلب سمجھ نہیں آ رہی نا، اتنی غیر یقینی صورتحال کیوں ہے؟ کیا چاہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ؟ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے جیسے ماضی میں وہ جماعتوں کو مائنس کرتی رہی ہے تو ایسے پی ٹی آئی بھی مائنس ہو جائے. دیکھیں ماضی کی مثال لے لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کی جو ہے وہ ہلاکت کے بعد اقتدار میں آئی تو یہاں پر اس کے بعد 2013 میں مائنس کر کے نون لیگ کو سپیس دی گئی، نون لیگ کو مائنس کر کے عمران خان کو سپیس دی گئی. تو یہاں پر یہ سپیس کا سلسلہ چلتا تھا، مائنس کا سلسلہ چلتا تھا. یہ عمران خان جو ہے وہ مزاحمت کر گئے اور مزاحمت کا استعارہ بن کر جیل میں موجود ہیں اور یہاں پر باہر جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور نہ ہی مفاہمت کے لیے تیار ہیں. تو اس کی وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ کی جو گیم ہے وہ فیل ہونے جا رہی ہے. عمران خان سے کوئی رابطے کیے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی سے یا کسی اور سیاسی جماعت سے، یا اسٹیبلشمنٹ خود رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیں عمران خان اس حوالے سے جو ہاکس ہیں، ہارڈ لائنر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں نہ رہیں کیونکہ جو ان کی مین کور ہے ووٹوں کی وہ سارے سمجھتے ہیں کہ باقی سیاسی جماعتیں کرپٹ ہیں اور اگر عمران خان ان کے ساتھ آتے ہیں تو پھر وہ کرپشن کو جو ایک طرح سے قانونی حیثیت دینے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ مذاکرات نہ کیے جائیں، مفاہمت نہ کی جائے اور ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کی جائے اور ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ملے، پھر الیکشن ہو، پھر جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ اپنی حکومت چلائے. لیکن اگر اس طرح سے کوئی حکومت میں چلاتا ہے تو پی ٹی آئی اس کی جو ہے وہ مزاحمت کرے گی. 9 مئی کا واقعہ بھی ایک طرح سے مزاحمت کی علامت تھا، پولیٹیکل پروٹیسٹ تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے مزید واقعات سے بچنے کے لیے فوج نے دبا کر دیکھ لیا. لیکن اگر الیکشن ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہوتا ہے تو شاید الیکشن کے موقع پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ احتجاج کریں اور پلان یہ ہے کہ موٹر بائکس ریلی جو ہے وہ سارا دن نکالی جائے. عمران خان کہتے ہیں کہ الیکشن والے دن آپ کو کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا. وہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ یہی کہ جو نوجوان سارا وہ سڑکوں پر ہوگا، بائکس ریلیز ہوں گی ہر شہر میں، جو پولیس فوج ہے وہ الیکشن میں مصروف ہوگی اور جو سڑکوں پر وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا قبضہ ہوگا اور پھر اس کے بعد الیکشن میں جو بھی نتیجہ نکلتا ہے اس کو پبلک مانے گی نہیں کیونکہ جو سارا ایک طرح سے جو ماحول بن رہا ہے، کوئی بھی سروے کروا لیں وہ سارا پی ٹی آئی کے حق میں جا رہا ہے اور ان کے پاس بلے کا نشان موجود نہیں ہے. یہ چاہے بڑا قانونی فیصلہ ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر عین موقع پر جبکہ ایک پارٹی کا الیکشن سر پر ہے تو اس سے نشان چھین لینا یہ ایک طرح سے جو بدترین جو پی ٹی آئی کی جو بڑی قیادت ہے ان میں سے کسی کے بھی کاغذات جو ہے نا نامزدگی منظور ہی نہیں ہوئے. وہ ٹربیونل میں بھی گئے، کورٹ میں گیا، وہاں سے بھی منظور نہیں ہوئے. تو یہ تو مطلب یہاں پر تو اب پکا بنتا ہے کہ وہ بائیکاٹ کریں اور راستہ ان کو نظر نہیں آ رہا. جی ہاں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اور اگر وہ بائیکاٹ کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے جو عدم استحکام ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ ایک جانب ایران سے اٹیک ہوا ہے، وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا ہے یا کسی اطلاع پر ہوا ہے لیکن بہرحال پاکستان کی جانب سے اس کا بڑا سخت رد عمل سامنے آیا ہے. لیکن یہ سخت رد عمل بڑی تاخیر سے سامنے لفظوں پر تک کیا ہے، اس میں کوئی کارروائی تو نہیں کی گئی. مطلب یہاں سے کوئی آپ نے ایک صرف پیغام بھیجا، پیغام سے بات نہیں کرتے، انہوں نے اٹیک کیا ہے، آپ کو اس کا جواب اسی وے میں دینا چاہیے جیسے آپ انڈیا کو دیتے ہیں. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دوست ملک ہے، مسلم ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے، اس وے میں اگر جواب دیتے تو پھر جنگ کا خطرہ ہو جاتا. جنگ کا خطرہ ٹالنے کے لیے جو ہے وہ نرم
جو ہے وہ رد عمل دیا ہے لفظوں کی حد تک بڑا سخت رد عمل ہے. ایسا ہی رد عمل چاہیے تھا. اب اس میں جو ثبوت ہے وہ بھی پیش کیے جائیں گے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو تنظیم پر حملہ ہوا یہ ایران کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھی. تاہم اس پر مزید بھی جو ہے وہ بات ہوگی لیکن اس طرح کے سانحات سے بچنا ہی ضروری ہے. سانحات سے بچنا ہی ضروری ہے. غیر یقینی کی صورتحال تاحال انتخابات کے حوالے سے موجود ہے. جو سیاسی جماعت ان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اگلے آنے والے دنوں میں یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.